رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله واللہ غفور الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 217 اور 18۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں کے متعلق، قتال فیہ اس میں لڑنے کے متعلق۔ قل کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، اس میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اس کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ، اور وہاں کے رہنے والوں کو نکالنا، منہ اس مسجد حرام سے، اکبر عند اللہ، اللہ کے ہاں زیادہ بڑا گناہ ہے، والفتنۃ، اور فتنہ، اکبر من القتل، زیادہ بڑا ہے قتل سے بھی۔ ولا یزالون، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم، وہ تم سے لڑتے رہیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یردوکم، وہ تم کو لٹا دیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر جتنی ان کے پاس طاقت ہے، ومن، اور وہ شخص، یرتدد، جو مرتد ہو گیا، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فیمت، پس وہ مر گیا، وہو، اور وہ، کافر، اس حال میں کہ کافر تھا، فاولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، جہنم والے، آگ والے، ہم فیہا، وہ اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یرجون، وہ امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بڑائی بخشنے والا، بڑائی رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 چونکہ لمبی تھی، آدھی کی وضاحت اور ترجمہ ہم نے پچھلی نشست میں کر دیا تھا، جو باقی رہ گئی ہے آج وہاں سے دہرائیں گے۔ ولا یزالون، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم، وہ تم سے لڑتے رہیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یردوکم، وہ تم کو لٹا دیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھیں، ومن یرتدد، اور جو کوئی مرتد ہو گیا، منکم،
تم میں سے عن دینہ اپنے دین سے فیمت پس وہ مر گیا وہو کافر اس حال میں کہ وہ کافر تھا فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں حبطت ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال فی الدنیا دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار آگ والے ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے والذین اور وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اولئک یہی وہ لوگ ہیں یرجون وہ امید رکھتے ہیں رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی واللہ اور اللہ تعالی غفور الرحیم بڑائی بخشنے والا بڑائی رحم کرنے والا ہے ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے واو کا مطلب ہے اور واو کا مطلب کیا ہے لا کا مطلب ہے نہیں یزالون وہ زائل ہوں گے زائل کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا تو عربی میں یہ ما یزال ما زال یا لا یزال یہ ایک محاورے کے طور پہ یہ لفظ استعمال ہونے لگا لا یزالون نہیں ختم ہوں گے مطلب ہمیشہ رہیں گے تو اب اس کا معنی یہی کیا جاتا ہے ہمیشہ رہیں گے کیا ترجمہ بنے گا ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے کون مشرکین کفار یقاتلونکم وہ تم سے لڑتے رہیں گے حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم وہ تم کو لٹا دیں عن دینکم تمہارے دین سے ان استطاعوا جتنی ان میں طاقت ہے وہ پورا زور لگائیں گے اور یہی انہوں نے کیا اور کرتے رہے اور کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے یہ نہ سمجھا کریں کہ شاید آج کا دور مشکل ہے اس میں ایسے ہو رہا ہے بلکہ جب سے اسلام آیا ہے کفار نے اسلام کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے وہ ان کو اسلام چھوڑنے پہ مجبور کرتے رہتے ہیں اللہ کے دین سے روکنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو فرمایا یہ ایسے ہی کرتے رہیں گے کب تک جب تک وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر کے واپس کافر نہ بنا دے ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے یقاتلونکم تم سے لڑتے ان کی لڑائی کس چیز پر ہوگی بظاہر تو نظر آ رہا ہے کبھی پانی کا مسئلہ لے کر بیٹھ جائیں گے کبھی اللہ کا بھلا کرے زمین کا مسئلہ لے کر بیٹھ جائیں گے کبھی کوئی ایشو بنائیں گے کبھی کوئی ایشو لیکن یاد رکھنا ان کو مسلمانوں کے نہ پانی سے کوئی تکلیف ہے نہ زمین سے کوئی تکلیف ہے نہ بجلی سے نہ گیس سے کسی چیز سے کوئی تکلیف نہیں ہے بلکہ ان کو اگر تکلیف ہے تو صرف اور صرف لا الہ الا اللہ سے تکلیف ہے اور ان کی لڑائی ہی صرف اس کلمے کی بنیاد پہ ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے کچھ ایسے ممالک بھی ہماری نظروں سے گزرے ہیں جہاں پہ مسلمان رہنے والے جو کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن ان کو اسلام کا پتہ نہیں تھا جو کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن ان کا لباس ان کی خواتین کا لباس انہی جیسا تھا جو وہاں پہ کافر آباد تھے جو کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن ان کے نام بھی ویسے ہی تھے جیسے وہاں کے رہنے والے کفار کے نام ہیں اس کے باوجود انہیں قتل کیا گیا
انہیں مارا گیا، انہیں جلایا گیا، ان کو گھروں سے نکالا گیا، بے گھر کر دیا گیا، ان کا قصور کیا تھا؟ کیا قصور تھا؟ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ۔ ان کو ہم سے اور کچھ نہیں ہے، صرف دشمنی ہے تو صرف اس کلمے کی بنیاد پر، اور اس کلمے کی بنیاد پر یہ تم سے لڑتے رہیں گے کب تک؟ جب تک تمہیں مرتد نہ بنا دے۔ لیکن اگلی بات یاد رکھنا، وَمَن يَرْتَدِدْ، اور جو کوئی مرتد ہو گیا، اگرچہ اس پہ کفار نے ظلم کیا، زیادتیاں کی، یا کوئی مصیبت کی وجہ کچھ بھی ہوا، جس نے اپنا دین بدل ڈالا، فرمایا فَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ فَيَمُتُ وَهُوَ کافر، پس وہ مرا، اور مرا بھی اس حال میں کہ وہ کیا تھا؟ کافر۔ فَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ایسے لوگوں کے اللہ پاک نے سارے اعمال برباد کر دیے، ضائع کر دیے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگرچہ اس نے پہلے مسجدیں ہی کتنی بنوائی ہوں، اگرچہ اس نے کتنے ہی حفاظ اور قراء تیار کیے ہوں، لیکن جو مرتد ہو گیا اس کی تمام عبادتیں ضائع۔ اولئک اصحاب النار، اور یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ تو ہے سزا ان کی آخرت میں۔ دنیا میں کیا سزا ہے؟ دنیا میں سزا یہ ہے کہ جو شخص اپنا دین بدلے گا، اسلام سے کفر اختیار کرے گا، فرمایا من بدل دینہ فاقتلوا، جو بندہ اپنا دین بدل ڈالے تم اسے آج کل یہ بڑے بڑے فلسفی اور ماہر اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے پیدا ہو رہے ہیں اسکالر، دیکھیں جی یہ قتل کی سزا اسلام میں نہیں، قرآن میں نہیں ہے، قتل کی سزا قرآن میں نہیں ہے، لہذا قرآن نے مرتد کا ذکر کیا لیکن اس کی سزا کا ذکر نہیں کیا۔ یہ بس ہمیں مولویوں نے بنائی ہوئی ہے، اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ قتل کی جو سزا ہے وہ قرآن میں ہی ہے، وہ کتاب اللہ میں ہی ہے، جس کی دلیل وہ حدیث ہو سکتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک عورت کو دیکھا، اس نے وہ جھوڑا سا کیا تھا، فرمایا میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ نے اس جوڑے کو حرام کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ کتاب اللہ میں اس جوڑے کو حرام کیا گیا ہے۔ اب وہ عورت نے جب سنا گھر چلی گئی، شاید یہ کوئی درس دے رہے تھے یا خطبے میں انہوں نے بات کی، پھر وہ کچھ دنوں بعد آئی، آ کے کہنے لگی کہ میں نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پورا قرآن پڑھ دیا ہے، لیکن مجھے کہیں بھی یہ نہیں ملا کہ اللہ تعالیٰ نے جورا کرنے والی پہ لعنت کی ہو۔ آپ نے کتاب اللہ کا حوالہ دیا ہے، لہٰذا وہ پیش کرے۔ عبداللہ بن عباس فرمانے لگے اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو تمہیں وہ آیت بھی مل جاتی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرا پیغمبر تمہیں دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے میرا پیغمبر منع کرے اس سے تم باز آ جاؤ۔ لہٰذا ہمارے پیغمبر نے ہمیں یہ دیا کہ جو عورتیں جوڑا کرتی ہیں ان پہ لعنت ہے، لہٰذا یہ چیز اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ السلام کی حالانکہ وہ حدیث تھی، لیکن عبداللہ کہہ رہے ہیں یہ کتاب اللہ میں موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کتاب اللہ میں ہے کہ جو میرا پیغمبر تمہیں دے وہ لے لو، ہم نے وہ لے لیا، یعنی ہم نے قرآن کا یہ حکم مانا۔ تو بھائی یہ حدیث صحیح البخاری کی ہے، ہمارے پیغمبر نے یہ چیز ہمیں دی ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو بندہ اپنا دین بدل ڈالے اسے تم قتل کر ڈالو۔ دین بدلنے کا معنی کیا ہے؟ دین بدلنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بریلوی تھا وہ دیوبندی ہو گیا، دیوبندی سے وہابی ہو گیا، وہابی سے شیعہ ہو گیا، شیعہ سے یہ ہو گیا وہ، یہ دین بدلنا معنی نہیں ہے۔ یاد رہے اگر کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہلوائے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر نہیں، وہ انشاءاللہ مسلمان ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہلوائے تو انشاءاللہ وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ اللہ کے لیے یہ لمبے اور اتنے خطرناک فتوے مت لگائیں۔ اگر کوئی اپنے آپ کو کچھ اور کہلواتا ہے تو یہ کہلوانے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے باہر
نہیں ہوتا۔ ہم اس طرح کی خبریں پڑھتے ہیں، دل تو چاہتا ہے کہ کچھ باتیں کریں، لیکن پھر فتنے کی وجہ سے احتیاط کر جاتے ہیں۔ کیسے کیسے عجیب لوگ ہیں، دیکھیں جی فلاں بندہ جو تھا اس نے اللہ آپ کا بھلا کرے کلمہ پڑھ کے دیوبندیت اختیار کر لی، کلمہ پڑھ کے بریلویت اختیار کر لی، کلمہ پڑھ کے اہل حدیثیت اختیار کر لی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب مسلمان ہیں۔ دین بدلنے کا معنی یہ ہے کہ کسی بندے نے پہلے کلمہ پڑھا تھا، مسلمان تھا، اس کے بعد وہ یہودی ہو گیا، اس کے بعد وہ عیسائی ہو گیا، اس کے بعد وہ کافر ہو گیا، تو یہ معنی ہے دین کو بدلنے کا۔ اللہ اکبر، دین کو بدلنے کا یہ معنی ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ جو مرزائی ہے نا، مرزائی، یہ اقلیت نہیں بلکہ یہ مرتد ہے، کافر نہیں بلکہ یہ مرتد ہیں۔ انہوں نے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھا، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اس کے بعد انہوں نے کفر کیا اور ایک نیا نبی بنایا مرزا قادیانی، اور انہوں نے یہ ارتداد کیا۔ یہ کفر ہے اور یہ ارتداد ہے، مرتد۔ اور فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو مرتد ہے اس کی سزا قتل ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ کسی بندے کو کوئی حق حاصل نہیں ہے اٹھے اور جا کے فیصلہ کر دے یہ مرتد ہے، اسے میں قتل کر دوں۔ جہاں پہ اسلامی حکومت ہوگی، جہاں پہ یہ نظام قائم ہوگا، جہاں پہ یہ اصول قوانین ہوں گے، اسلامی ریاست یہ طے کرے گی کون مسلمان ہے اور کس نے ارتداد اختیار کیا ہے، اور پھر اسلامی ریاست ہی اسے سزا دے گی۔ کسی کے پاس یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھوں میں لے۔ یہ اس کی ہم قطعاً اور کبھی بھی اجازت دیتے وہ معاملہ کوئی بھی ہو، کسی طرح کا بھی ہو۔ کیونکہ کچھ ایسے قوانین ہیں، قانون تو اچھے ہیں لیکن لوگوں نے اس کو بڑا غلط استعمال کر کے کئی مقامات پہ قانون اپنے ہاتھوں میں لیا ہے۔ اس کی مثالیں آپ احباب کے سامنے موجود ہیں، ہمیں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے جو اسلامی ریاست ہے اس کا حق بنتا ہے وہی جو ہے وہ قانون نافذ کرے گی۔ کسی بندے کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے گا۔ لیکن مرتد کی سزا کیا ہے؟ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو بندہ اپنے دین کو بدلے اسے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بڑا ہی دلچسپ سوال ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی کراہت ہے ہی نہیں، دین میں تو کوئی سختی ہے ہی نہیں، تو یہ کیا سختی نہیں ہے کہ جو اپنا دین بدلے اسے؟ بولے نہیں بھائی، سارے نہیں بولے۔ ایک طرف ہے دین میں کوئی سختی نہیں، دوسری طرف ہے جو دین بدلے اسے۔ یہ کیا ہے؟ یا تو کہ سختی ہے، ہاں ماشاءاللہ زبردست، یہ ہے جواب کہ اسلام قبول کرنے میں سختی۔ کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ میں نے تلوار پکڑی ہے کلمہ پڑھ دے ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا۔ یہ اختیار ہے۔ دلائل ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، قرآن ہمارا آپ کے سامنے ہے، ہمارے پیغمبر کے فرامین آپ کے سامنے، اس کو پڑھیں اور دل سے قبول کریں۔ یہی ہے دلائل، یہی ہے حجت البینہ۔ اسلام قبول کروانے میں کسی پہ کوئی سختی نہیں ہے۔ اچھا، اب اسلام قبول کر لیا، کہتے ہیں جی یہ کیسا مذہب ہوا کہ ہمیں آزادی مل ہی نہیں رہی، ہم اپنی مرضی سے اب اپنا دین تبدیل ہی نہیں کر سکتے، ہمیں تو آزادی چاہیے، اسلام تو آزاد مذہب ہے تو ہمیں آزادی چاہیے، ہم جون سا آگے مرضی مذہب اختیار کریں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا قانون ہوتا ہے، ہر جگہ کا، ملک کا، ہر ریاست کا قانون ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کھیلتے ہیں نا، کھیل کے بھی قوانین ہوتے ہیں، کھیلتے ہیں کہ نہیں؟ چلیں آپ نے کھیل دیکھے تو ہوں گے نا، فٹ بال تو کھیلتے دیکھے ہیں کہ نہیں؟ فٹ بال کھیلتے ہیں، دیکھا ہے نا؟ کیا ہوتا ہے، کوئی 10-11 افراد ادھر ہوں گے، کوئی 10-12 ادھر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے
اپنا فٹ بال کی ٹیم میں جانا. ٹھیک ہے جی آ جائیں. اب وہ ٹیم میں چلا گیا, وہ یہاں سے کھیل رہا ہے, اب گول کس کا کرنا ہے؟ بولے نہیں, دوسری سائڈ پہ کرنا ہے. وہ کہتا ہے میں آزاد ہوں, میں اپنا کروں گا, وہ کرنے نہیں دیتے. پھر اب کیا کہیں گے؟ وہ کہتا ہے جی مجھے آزادی چاہیے, وہ نہیں کرنے دیتے, میں اپنا کروں گا. آپ اسے اٹھائیں گے اور گراؤنڈ سے باہر پھینکیں گے. اور بیوقوف آدمی, تجھے پتہ نہیں ہے اس گراؤنڈ میں اترنا تھا, قانون یہ تھا, اصول یہ تھا, اپنا گول نہیں کرنا, ان کا گول کرنا ہے. یہ کوئی آزادی زودی نہیں ہے کہ اب جہاں چاہے اس میدان میں آ کے جہاں منہ اٹھایا اور بال کو ہٹ کر دیا اور جہاں کا مرضی گول کر دیا. نہیں, جو اصول ہے وہ تمہیں پورا کرنا پڑے گا. اور یہ بات بھی یاد رہے, ہم نے عرض کیا ہر ملک کے قانون ہوتے ہیں, ہر ریاست کے قوانین ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, ایک شخص مسلمان ملک میں نہیں رہتا بلکہ امریکہ میں رہتا ہے. اگر امریکہ میں رہتے ہوئے امریکہ کے ساتھ غداری کرے, امریکہ والے کیا کریں گے؟ بولے نہیں, وہ بھائی قتل کریں گے. غداری کی تقریباً ہر جمہوری معاشرے میں سزا قتل ہے. اگر کوئی ہمارے ملک میں رہ کر غداری کرے کیا سزا ملے گی؟ ایک تو غداری وہ ہے نا جو یہ ہر گلی محلے والا بھی فلاں غدار ہے, فلاں غدار ہے, فلاں غدار ہے, بس اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. تو غداری جو واقعتاً غداری ہے, اگر ہمارے ملک میں کوئی کرے گا اس کی سزا کیا ہے؟ اگر کسی اور کافر ملک میں رہتے ہوئے کوئی بندہ غداری کرے تو کیا ہے؟ بولے نہیں, قتل. تب تو ان کو کوئی نرمی یاد نہیں آتی, تب تو ان کو انسانی کوئی ہمدردی یاد نہیں آتی. بھائی یاد رہے جیسے تمہارے قانون ہیں ویسے ہمارے رب نے آسمانوں سے ہمارے قوانین نازل کیے ہیں. جو بندہ بھی اپنا کلمہ پڑھے گا اس پہ کوئی سختی نہیں ہے, اپنے دل سے پڑھے. لیکن جس نے اسلام قبول کر لیا, ہمارے اسکول میں آ گیا, اب وہ اپنی مرضی سے پھر نہیں سکتا. اگر اپنے دین کو بدلے گا, اسلامی ریاست جہاں پہ قائم ہے وہ اسے سزا دے گی. اور اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ اکبر. کیوں جی بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ مرتد. کون مرتد؟ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے جا کے کسی کو مرتد بنا کے سزا دے دے, نہیں, بلکہ اسلامی ریاست طے کرے گی. جج بیٹھے گا وہاں پہ, وہ طے کرے گا, مدعا سنے گا, بات سنے گا, کیا تھا, کیا مجبوری تھی, کیوں اس نے دین کو چھوڑا, پھر وہ سزا طے کرے گا. اسلامی ریاست سزا دے گی. کسی بندے کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے. اللہ اکبر. اور یہ جو سزا اسلام نے رکھی ہے یہ بھی کوئی سخت سزا نہیں ہے, بلکہ ہر غیرت مند معاشرہ وہ اس طرح کی سزائیں دیتا ہے جب اس کے ساتھ غداری کی جاتی ہے. اگر کوئی امریکہ کے ساتھ غداری کرے تو اسے قتل کی سزا ہو سکتی ہے. تو امریکہ تو اسلام کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا اسلام تو انٹرنیشنل دین ہے اور قیامت تک رہنے والا دین ہے. اگر ہمارے اس دین سے بھی کوئی غداری کرے گا تو اس کی سزا بھی وہی ہوگی. فیمت, پس وہ مر گیا, وہ کافر, اس حال میں کہ تو کافر تھا. فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ, یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, اور یہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان الذین, بے شک وہ لوگ, آمنوا جو ایمان لائے, والذین ہاجروا, اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. اولئک یرجون رحمت اللہ, یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے نا آپ کو 2 منٹ کے لیے کل کی نشست میں جانا پڑے گا. کل ہم نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا عبداللہ بن جہش کا, جن کو نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا کسی علاقے میں وادی نخلا میں کسی قافلے کی نگرانی کے لیے. تو انہوں نے حملہ کیا, کچھ بندے مار دیے کیونکہ ان کو غلطی لگی تھی کہ یہ ذوالقعدہ ہے, یہ اپنا جمادی الاخری کی آخری تری ہے یا رجب کی پہلی تری ہے. بہرحال جھگڑا کیا, انہوں نے مار دیے بندے. اب جب ان کے متعلق بحث مباحثہ شروع ہوا نا تو لوگ باتیں کرنے لگے, بھائی اب ان کا کیا بنے گا, انہوں نے تو گناہ کیا ہے, انہوں نے تو اللہ کی نافرمانی کی ہے, حرمت والے مہینوں کا خیال نہیں رکھا, تو اب جو گناہ ہے وہ ان لوگوں پر آ گیا, عبداللہ بن جہش اور ان کے ساتھیوں پر. تو اس کا ایک تو جواب اللہ تعالیٰ نے پیچھے دے دیا
کہ اگر انہوں نے ان سے غلطی سے بندے جو ہیں وہ مر گئے ہیں یا انہوں نے گرفتار کر لیے تو ان کا تو گناہ ہی چھوٹا تھا، اور ان کا گناہ پہل میں نہیں تھا، دوسرے میں تھا۔ تمہاری جتنی زیادتیاں ہیں وہ سب سے پہلے ہیں، ان کا تو جواب تھا۔ سب سے پہلے کا معنی اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث جو صحیح البخاری میں ہے وہ سمجھنی پڑے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المستبان، دو گالیاں دینے والے، دو گالیاں دینے والے، ما قال فعل البادی، دو بندے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا جو گناہ ہے وہ کس پہ پڑے گا؟ جس نے ابتدا کی، فعل البادی، جس نے شروعات کی۔ ادھر سے ایک بندے نے گالی دی، ادھر سے دوسرے بندے نے سنی، اس نے بھی ایک دے دی۔ اب گناہ کس کو ہے؟ اس دوسرے والے کو نہیں ہے بلکہ پہلے والے کو ہے۔ اب اس نے دوسری دی، تیسری دی، 5 گالیاں اس نے دی، اب اس نے جواب میں 2 دے دی، 3 دے دی۔ اب یہ گناہ گار نہیں ہے۔ گناہ گار کون ہے؟ یہ پہلے والا گناہ گار ہے۔ ہاں، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ دوسرا جو ہے 5 کے بجائے 6 دے دیتا ہے، 8 گالیاں 10 گالیاں دے دیتا ہے، 10 دفعہ برا بھلا کہہ دیتا ہے، زیادتی اب یہ کر گیا، اب اس پر بھی گناہ پڑے گا، لیکن جب تک برابر میں تھا، اگر وہ 5 بھی دے دیتا برابر ہو جاتا تو اس پہ گناہ کیوں؟ جی بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب شروعات کس نے کی تھی؟ شروعات تو مکہ والوں نے کی تھی نا، جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کو پکڑا، مارا، ان کو مکہ سے نکالا، ان کو حرم میں داخلے سے منع کیا، ہجرت پہ مجبور کیا۔ شروعات تو ان کی تھی۔ اگر آج عبداللہ بن جہش اور ان کے ساتھیوں سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ گناہ انہی پر ہے جنہوں نے یہ شروع کیا تھا۔ یہ بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جنہوں نے یہ حرکت شروع کی تھی، نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کو مارا تھا، ان کو فتنے میں مبتلا کیا تھا۔ دوسری بات، اگر ان سے معاملہ ہو بھی گیا ہے نا تو سن لو یہ ہے کون؟ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی۔ ان لوگوں نے ہجرت کی تھی، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت ہاجروا، ہاجرہ کا معنی ہوتا ہے الگ ہونا، جدا ہونا، ٹھیک ہے؟ اور مہاجر کو مہاجر یا ہجرت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ دار الکفر کو چھوڑتا ہے، اس سے الگ ہوتا ہے، اور دار السلام کی طرف جو ہے وہ چلتا ہے۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ جہاد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، جہد، جد و جہد، کوشش کرنا، بہت زیادہ کوشش۔ اور لڑائی کو بھی جہاد اس لیے کہہ دیتے ہیں کیونکہ اس میں دشمن کے مقابلے میں اسلام کے غلبے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی جاتی ہے۔ تو وجاہدوا، بہت زیادہ کوشش کی انہوں نے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اب یہ کون تھے؟ یہ ان کا ذکر ہے، عبداللہ بن جہش اور ان کے صحابہ کا۔ فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں، جب اللہ تعالیٰ کہہ دے نا امید، یا نبی پاک علیہ السلام کہہ دیں امید، تو یقین کے معنی میں ہوتی ہے۔ جیسے وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو 9 ذوالحج کا روزہ ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ۔ اب آپ نے فرمایا احتسب، میں امید کرتا ہوں، تو وہاں پہ امید کا معنی یقین ہے۔ یا جب اللہ بھی کہہ دے نا تب بھی امید کا معنی یقین ہوتا ہے۔ یہاں پہ لفظ تو امید کا، یرجون رحمت اللہ، وہ اللہ سے امید رکھتے ہیں، لیکن معنی یقین کا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یقین رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ وہ تم کو لٹا دیں تمہارے دین سے جتنی ان کے پاس طاقت ہے۔ ومن یرتد منکم، اور جو کوئی مرتد ہو گیا تم میں سے، عن دینہ، اپنے
دین سے فیامت پس وہ مر گیا، وہ کافر، اس حال میں کہ وہ کافر تھا، فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں حبطت ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا و آخرت میں، فاولئک اور یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار آگ والے، ہم فیہا خالدون اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور کوشش کی، جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں یرجون جو امید رکھتے ہیں رحمت اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بڑائی بخشنے والا، بڑائی رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔